ہم اپنے محبوب کی غمی میں غمناک ہوتے ہیں، یہ مومن کی فطرت میں شامل ہے۔ آج ایسا وقت ہے کہ 19 رمضان المبارک، جس کے متعلق سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ ایک شقی اٹھے گا اور تمہارے پیشانی کو زخمی کرے گا، اور بلکہ فرمایا کہ میری مظلومیت تمام انبیاء سے زیادہ ہے، لیکن علی مجھ سے زیادہ مظلوم ہے۔ لیکن آخری زندگی کا آخری روزہ اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر تشریف لے آئے ہیں میرے آقا، اور آخری غذا کیا ہے؟ جناب ام کلثوم نے افطاری کے لیے روایت ملتی ہے کہ بابے کی خدمت میں دودھ پیش کیا اور فرماتے ہیں میری لخت جگر، اور بلکہ ایک دوسری روایت کے مطابق دودھ بھی اور نمک بھی، اور فرمایا ہے میری لخت جگر، پہلے بھی کبھی بابے کو دودھ کے دو چیزوں کے ساتھ افطاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان دو چیزوں میں سے ایک چیز اٹھا، بی بی نے ارادہ کیا کہ نمک اٹھاؤں، اور مولا نے خود ارشاد فرمایا دودھ اٹھا، اور چند لقمے مولا نے تناول فرمائے، لیکن کیا ہے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ روایتیں ملتی ہیں کہ کبھی پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کبھی فرماتے ہیں کہ میری آخری رات آج کی رات ہے، بلکہ جس وقت صبح صادق ہونے لگی ہے نا تو صبح صادق کو مولا نے خطاب کیا، اے صبح صادق گواہ رہنا، تو نے مجھے سوئے ہوئے نہیں دیکھا لیکن میں نے تجھے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ عزادارو بڑی روایات ہیں، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ کبھی انا للہ و انا الیہ راجعون، جس وقت جناب ام کلثوم نے دیکھا ہے نا بابے کی یہ حالت، عرض کرتی ہیں بابا یہ کلمات تو آخری وقت پڑھے جاتے ہیں، انا للہ۔ عزادارو سنو گے، مظلوم امام فرماتے ہیں کہ اے میری لخت جگر، آج کی میری آخری رات ہے۔ لیکن جس وقت صبح صادق ہوئی ہے نا اور وضو کیا ہے، مسجد کی طرف جانے لگے، جس وقت مسجد میں پہنچے ہیں نا دیکھا ہے کہ کافی لوگ سوئے ہوئے ہیں، میرے امام نے سب کو نماز کے لیے جگایا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم، خدا اس پہ لعنت کرے، یہ سینے کے نیچے تلوار ہے، منہ کے بل سویا ہوا ہے، لیکن میرے امام نے اسے بھی نماز کے لیے جگایا ہے۔ اور روایات ملتی ہیں کہ میرے امام نے آخری اذان اس انداز میں دی کہ تمام اہل کوفہ نے سنی ہے۔ گلدستہ اذان پہ پہنچے ہیں نا، آخری اذان دی اور تمام اہل کوفہ نے سنی، اور مصلی عبادت پہ آئے ہیں نا، صبح کی نافلہ پڑھ رہے تھے، پہلی رکعت کا ایک سجدہ تھا، میرے امام نے سر اٹھایا، اس ملعون نے تلوار کا وار کیا، میرے آقا کی پیشانی زخمی ہوئی۔ عزادارو سنو گے، میرے امام ارشاد فرماتے فوز تو برب الکعبہ، مجھ علی کو رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا ہوں۔ عزادارو جس وقت یہ آواز دیا ہے نا، جبرائیل آئے ہیں، آ کی کوفہ کی گلیوں میں ایک ندا دی ہے، الا قد قتل امیر المؤمنین فی المسجد کوفہ، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، امیر المؤمنین مسجد کوفہ میں شہید کر دیے گئے۔ عزادارو سنو گے، بعض علماء نے نقل کیا ہے جس وقت زینب ام کلثوم نے یہ آواز سنی ہے نا، جلدی اپنے دروازے کے قریب مسجد کی طرف جانے کا ارادہ کر رہی ہیں، اور دل میں سوچا کہ بابے کی خبر گیری لوں، کیا ہو گیا ہے بابے کو۔ عزادارو جس وقت جناب حسنین شریفین پہنچے ہیں نا، روایت ملتی ہے اس دن میرے امام نے فرمایا تھا اے میرے بیٹے تھوڑی سی دیر کے بعد مسجد میں آنا ہے، امام جانتے تھے کہ میری شہادت ہوگی۔ عزادارو جس وقت جناب حسنین شریفین آئے ہیں، دیکھا ہے نا بابے کی داڑھی خون سے خضاب ہو چکی ہے۔ عزادارو کوشش کی کہ بابے کو اٹھانے کی، لیکن میرے امام ارشاد فرماتے ہیں میرا حسن بیٹا پہلے نمازیں کو نماز پڑھا۔ عزادارو میرے امام نے نمازیں کو نماز پڑھائی، بابے کو اٹھایا، گھر کے قریب لے آئے ہیں۔ روایات یہ ملتا ہے جس وقت گھر کے قریب پہنچے ہیں نا،
میرے امام فرماتے ہیں اے میرا حسن بیٹا مجھے زمین پہ اتار دے، میں خود چل کر گھر جاؤں گا۔ جناب حسن عرض کرتے ہیں بابا آپ کی زخمی حالت ہے، چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ عزادارو سنو گے، میرے امام ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اسی حالت میں گھر جاؤں گا نا، جس وقت میری بیٹیاں دیکھیں گی مرنے سے پہلے مر جائیں گی۔ مجھے علی سے یہ برداشت نہیں ہوتا، میں خود چل کر جاؤں گا۔ عزادارو سنو گے، جس وقت گھر داخل ہوئے نا، ایک وصیت فرمائی ہے نا، میرا حسن بیٹا میرے صحابیوں کو کہو کہ سارے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں۔ عزادارو سارے صحابی چلے گئے ہیں، ایک صحابی ہے عرض کرتا ہے آقا مولا میں اس حالت میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ عزادارو سنو گے، غیور امام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میرا حسن بیٹا اسے کہو وہ بھی چلا جائے۔ عزادارو سنو گے، میرے امام نے فرمایا مجھے علی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتا، مجھے علی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ جس وقت میں گھر جاؤں گا میری بیٹیاں اونچے اونچے بیٹھ کر کے روئیں گی۔ مجھے علی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بیٹوں کی آواز کسی صحابی کے کانوں تک پہنچے۔ مجھے علی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بیٹوں کے رونے کی آواز صحابی سنیں۔ عزادارو وہ صحابی بھی چلا گیا۔ عزادارو میں کہوں گا اے علی قربان جاؤں، اس وقت کس طرح برداشت کیا ہوگا، اور جس وقت کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام کم از کم 36 شہر بنتے تھے، بدماشوں کا مجمع تھا، سر ننگے چلتی رہی، کہتی رہی ہم رسول کی نوازی آئے، اور ظالموں چادریں دے دو۔ عزادارو ملائین عورتیں چھتوں پر سوار ہو کر پتھر مار رہی تھی، کہہ رہی تھی یہ باغی کی بہنیں جا رہی ہیں۔ عزادارو زینب ام کلثوم کہہ رہی تھی ہم نمازی کی بہنیں ہیں۔ عزادارو اس لیے سید سجاد واقعہ کربلا کے بعد جتنا عرصہ زندہ رہے نا، خون کے آنسو روتے رہے۔ عزادارو کسی شخص نے عرض کیا آقا آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں، خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارا ورثہ ہے، اور ذرا اتنا بتا دے اور زینب ام کلثوم کا ننگے سر بازاروں میں پھرایا جانا کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ عزادارو جس وقت 3 مرتبہ یہی کہتے تھے الشام الشام الشام، جس وقت زینب ام کلثوم کو بازاروں سے پھرایا جا رہا تھا، سید سجاد فرما رہے تھے لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، یہ میں دردناک منظر نہ دیکھتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین